جو یعنی کہ ہمارے وقفے سے پہلے جو گفتگو تھی اہل بیت طہار آپ کے حوالے سے، مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم آپ کے حوالے سے، جناب سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا آپ کے حوالے سے، اب مولا حسن پاک اور مولا حسین پاک جنتی نوجوانوں کے سردار سبحان اللہ، تو اس کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ سوال اس سے پہلے شامل کر لیتے ہیں جناب حاجی محمد اخلاق مغل صاحب جی۔ قبلہ پیر صاحب یہ سوال کر رہے ہیں کہ آج کل جعلی سید بن رہے ہیں، تو لوگ جعلی سادات کی وجہ سے اصل جو ہے وہ سید زادے ان کو بھی جعلی کہہ رہے ہیں، برا بلا کہتے ہیں، تو جو جعلی ہیں ان کے حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ تو جو اصلی سادات ہیں، ٹھیک ہے، جو ان کی قدر و منزلت جو ہے وہ کم کرتے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں، اس کے حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ نہیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے، یہ سوال تو انہوں نے نہیں کیا، یہ تو بات بتائی ہے انہوں نے جی جی کہ جو جعلی سید ہیں ہاں جی وہ اصلی سادات کا بھی نام جو ہے وہ خراب کر رہے ہیں، جی تو یہ سوال تو نہیں ہے، یہ تو بات ان کی ٹھیک ہے۔ جو جعلی سید بن رہے ہیں جن کا سادات کے ساتھ تعلق نہیں ہے، جی ان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جو بندہ سید نہیں ہے وہ کسی اور برادری سے تعلق رکھتا ہے تو وہ سادات میں آ رہا ہے، تو اس کو یہ بہت بڑی غلطی کر رہا ہے، وہ اپنا تخم چینج کر رہا ہے، تو اس کو سوچنا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل وہی ہے جو ان کا خون ہے، جو اس خاندان سے تعلق رکھنے والے ہیں، تو تم اگر اس خاندان سے تعلق نہیں رکھتے تو کیوں ایسے آ کے اس خاندان میں تو اپنا آخرت کا جو سفر ہے اس کو بھی خراب کر رہے ہو، آخرت کی منزل کو خراب کر رہے ہو۔ سادات تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لاڈلے بیٹے حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے بھی آپ کی بارگاہ میں بھی میرا مطلب ہے کسی نے یہ سوال پیش کیا تھا تو آپ نے کہا تھا کہ سید ہو، نیک ہو اور باعمل ہو، جی جی تو اس کا خون رسول ہے، اس کا مقام بہت زیادہ اعلیٰ ہے، اگر وہ کسی قبرستان میں بھی دفن کر دیا جائے تو سید زادے کی برکت سے اللہ تعالیٰ دوسرے قبروں والوں کے عذاب کو بھی کم کر دیتا ہے، بے شک، تو اصلی سید کا تو مقام اور ہے۔ جی بے شک جی جی ناظرین، اس میں کوئی شک نہیں، یہ جیسا قبلہ پیر صاحب فرما رہے سوال بھی ہے لیکن یہ بات بھی ایک بات یہ ہے کہ اصلی سید بھی جو ہیں جی ان کو بھی عامل ہونا چاہیے، بہت اچھا، عمل کرنے والے ہوں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ اگر کسی بستی میں، کسی شہر میں، کسی محلے میں ایک سید زادہ رہتا ہو تو اس سے نیک اور پارسا کوئی غیر سید ہو جائے تو اس سید کا مر جانا بہتر ہے، کیونکہ نبی کی آل ہوتے ہوئے وہ بے عمل ہے، اور اس سے زیادہ باعمل وہ غیر سید حضور کا امتی نکلا تو وہ سید زادہ مر جائے، اس کے لیے یہ بہتر ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، سبھی کچھ ہو، مگر یہ تو سوچو کہ مسلمان بھی ہو، سب سے بہترین بندہ مسلمان ہو۔ سادات ہوتے ہوئے ہاتھ لوگوں سے چموا لیے، بوسے لے لیے، دے دیے تو کہا کہ میں سید ہوں، یہ لیبل لگانا بھی اچھی بات نہیں ہے۔ سید زادہ ہے تو اس کو باعمل ہونا چاہیے، جتنا اونچا مقام یہاں ہوگا وی آئی پی سزا ادھر ہوگی، جتنا اعلیٰ مقام یہاں ہوگا تو وہ گناہ گار ہے، اتنی بڑی سزا ادھر ہوگی۔ اگر سید زادہ نیک عمل کرتا ہے تو دوسروں سے ڈبل اس کو اجر دیا جاتا ہے، اور اگر وہ غلط کام کرے گا تو قیامت کے دن سزا بھی ڈبل ہوگی، ایک تو سید زادہ دوسرا گناہ کیا، یہ ڈبل عذاب ہے۔ اس لیے سادات کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہمارا اصل منصب کیا ہے۔ جی جی بے شک، بہت پیاری گفتگو، بہت پیارا جواب۔ تو یقیناً جو ہے اصل سادات ہیں ان کی تو شان ہی وراء الورا ہے، حسب سے دیکھے پھر بھی اعلیٰ، نسب سے دیکھے پھر بھی اعلیٰ، تو شان وراء الورا ہے۔ یقیناً ان کی شان میں جتنی بھی برادریاں جو ہیں وہ ایک سائیڈ پہ ہیں، ان کی شان جو ہے وہ الگ ہے، وہ مرتبہ شان ہر حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں جو ان کی شان ہے وہ برتر ہے، بہت اونچی ہے۔ تو آئیے قبلہ پیر صاحب، جیسا کہ میں نے عرض کی، جیسے پہلے ہم نے بہت پیاری گفتگو سلسلہ وار کرتے آ رہے ہیں، تو میں چاہتا ہوں مولا حسن پاک اور مولا حسین پاک آپ کے حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ پہلے مولا حسن پاک کے حوالے سے، پھر بعد میں مولا حسین پاک کے حوالے سے گفتگو۔ حضرت امام حسن پاک، سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا، مولا علی پاک کرم اللہ وجہہ الکریم کے بڑے بیٹے
اور 15 رمضان المبارک کو آپ کی ولادت ہوئی۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کسی نے پوچھا کہ سیدہ زہرا پاک کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کیف آصفھا ولد الحسنہ بعد الظہر وصلی بالعصر، فاطمہ وہ پاک بی بی ہے جس نے ظہر کے بعد حسن کو جنا ہے اللہ اللہ، اور عصر کی نماز مصلی پہ کھڑے ہو کے ادا کی۔ جی اور حضرت اسمہ بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا سیدہ زہرا پاک کے گھر تشریف لے کے گئیں تو آپ نے فرمایا کہ میں نے آج تک نہیں دیکھا جس کے گھر میں بھی بچہ پیدا ہوا وہ بچہ بھی ناپاک ہوتا ہے، اس کی ماں بھی ناپاک ہوتی ہے، جی جی، وہ جگہ بھی ناپاک ہوتی ہے، لیکن حسن بھی پاک ہے، واہ، فاطمہ واہ، بھی پاک سبحان ہے، اللہ، وہ سبحان جگہ بھی پاک ہے۔ سبحان اللہ، تو حضرت امام حسن پاک کا ہمارے جو اہل سنہ و جماعت والے لوگ ہیں وہ ذکر بہت کم کرتے ہیں، اگر کریں بھی تو حسین پاک کے ساتھ ملا کے بچپن کے کچھ واقعات ان کے جی جی ایسے ہی ہے، وہ لوگوں کو سنا دیتے ہیں۔ حضور نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب الجنہ، حسن حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ حسن اور الحسن والحسین ہما ریحان طیب من الدنیا، حسن اور حسین جو ہیں وہ جنت میرے دنیا کے دو پھول ہیں۔ بے شک، تو اس حوالے سے وہ بیان کر دیتے ہیں اکٹھی ملا تو کے اکٹھی۔ بالکل ایسے ہی، لیکن حسن پاک کی شان مقام بہت بلند ہے، بہت بردبار سید ہیں یہ۔ ماشاءاللہ، ان کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا نبنی ھذا سیدن، یہ میرا بیٹا سید ہے، اللہ، سردار ہے، واہ واہ اور واہ، مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں میں صلح کرائے گا۔ ماشاءاللہ، اور اس سے مراد دو گروہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک گروہ ہے اور ایک حضرت امام حسن پاک کا گروہ۔ میں یہاں ایک بات اور کوڈ کرنا چاہتا ہوں جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ باغی کہتے ہیں یا ان پر لوگ بہت ساری باتیں کرتے ہیں، ان کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ جب حضور نے یہ فرما دیا کہ مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں میں صلح کرائے گا، جب حضور نے مسلمان کہہ دیا تو دوسرا تیسرا جو ہے وہ ان کو فیہ باغیہ سے ان کا تعلق جوڑے یا ان کو کہے وہ ایسے تھے، تو فیہ باغیہ جو باغی گروہ سے تعلق رکھنے والے ہیں وہ فیہ باغیہ والوں کو تو کافر قرار دیا گیا ہے۔ جی جی، تو لہٰذا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت امام حسن پاک سے ہم زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، بے شک، انہوں نے صلح کی ہے تو حضور کے حدیث کے مطابق کی ہے۔ اللہ اللہ، دوسرے نمبر پہ حضرت امام حسن وہ ہیں جن کی زبان سے کبھی بھی نا نہیں نکلی، بے شک، کیونکہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم یہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ناف سے لے کر سر تک حسن میری تصویر ہے۔ سبحان اللہ، تو حسن یہ سمجھتے تھے کہ منہ سے جو شکل ہے وہ حضور والی ہو تو منہ سے نہ جو ہے وہ اچھی نہیں لگتی، ہائے 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 ہائے، کیونکہ حضور جیسی ہو، حضور تو منہ سے وہ نہ کیسے نکلے، کیسے ہو، تو وہ اس حوالے سے بھی کوئی بھی آ جاتا تو اس کو منع نہیں کرتے تھے، سخاوت دے کرتے تھے اور بے پناہ سخاوت کرتے تھے۔ بے شک، حضرت امام حسن پاک آپ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ہستیاں بیٹھی ہوئی ہیں، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسن سے پوچھا کہ کبھی نبیوں والے کام بھی کیے ہیں آپ نے؟ تو آپ نے فرمایا پوچھیں، کیا سوال پوچھنا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جس درخت کے نیچے بیٹھے ہو بتاؤ اس کے اوپر کتنی کھجوریں ہیں؟ اللہ، تو حضرت امام حسن نے اوپر دیکھا نہیں کہ اس پہ لگی بھی ہوئی ہیں کہ نہیں، واہ 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 واہ، تو آپ نے فرمایا کہ 4424 کھجوریں، ماشاءاللہ، 4424 کھجوریں۔ امیر شام نے اسی وقت بندوں کو اوپر چڑھایا، کہا کھجوریں اتارو، اتاری، گنی، نہ ہی ایک کم تھی نہ ہی ایک زیادہ تھی۔ واہ 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 واہ، تو پوچھا گیا کہ آپ پہ وہی نازل ہوتی ہے؟ جی، تو آپ نے فرمایا وہی تو میرے نبی پہ، میرے نانا جان پہ نازل ہوتی تھی، سبحان لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ جو میں نے کہہ دیا وہ ہو جانا ہے، کیونکہ لوگ ہمیں صادقین کے نام سے سبحان اللہ، صادق کہتے ہیں۔ اللہ اللہ، تو یہ شان ہے، اور اتنے بردبار سید ہیں، اتنے بردبار اعلیٰ سید ہیں کہ کوفے سے ایک بندہ آ گیا اور حضرت امام حسن کی طرف دیکھا اور دیکھ کر یہ کہنے لگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی اتنے خوبصورت بندے، اتنے حسین بندے جو ہیں وہ مدینہ میں رہتے ہیں۔ جی جی، تو فرمایا جاتا ہے، علماء یہ کہتے ہیں کہ چونکہ ناف سے لے کر اوپر والا حصہ جو ہے وہ حسن حضور کی تصویر تھے اور ناف سے لے کے نیچے والا حصہ حسین تصویر تھے، جب دونوں شہزادے اکٹھے ہوتے تو حضور کی صورت نظر آتی، حضور کا پورا مجسمہ نور وہ حسنین کریمین نظر آتے۔ کیا بات ہے۔ تو حضرت امام حسن پاک جو ہیں ان کے بارے میں اس نے کہا کہ یہ اتنے حسین بندے آج بھی مدینے میں ہیں،
سبحان اللہ. تو وہ حسن حسن کی تاب نہ لا سکا تو حسن پاک کے قریب چلا گیا. اللہ. اور کسی تیسرے بندے سے پوچھنے لگا یہ کون ہے؟ جی جی. تو انہوں نے کہا یہ نبی کا نواسا ہے، علی کا بیٹا ہے. اللہ. اب اس کے دل میں علی کے بارے میں بغض تھا، وہ کوفے سے آیا تھا جی. تو بغض علی رکھنے والا تھا. تو اس نے حضرت علی کے بارے میں بکواس کرنی شروع کر دی. حضرت امام حسن خاموش ہو کے کھڑے، وہ بکواس کیے جا رہا ہے. جب کر کر کے تھک گیا نا تو حضرت امام حسن فرماتے ہیں اگر پیاس لگی ہے تو پانی پلاتے ہیں، واہ واہ سبحان اللہ. اگر بھوک لگی ہو تو کھانا بھی کھلاتے ہیں، سبحان اگر رہنا ہو تو گھر بھی دیتے ہیں. اللہ. اب یہ دیکھیں وہ بندہ حیران ہو کے کہتا ہے جی یہ کیا؟ جی تو جی. میں یہی بتانا تھا جو علی کے منکر ہیں علی والے ان کو پناہیں عطا کریں. اور پھر حضرت امام حسن کے بارے میں دیکھیے بردباری ان کی دیکھیے کہ وہ سامنے کھڑا ہو کے باپ کو گالیاں دے رہا ہے اور وہ چپ کر کے کھڑے ہیں اور بعد میں اس کو کیا کہہ رہے ہیں کہ پیاس لگی ہے تو پانی پلاتے ہیں، بھوک لگی ہے تو کھانا کھلاتے ہیں، اگر رہنا ہو تو گھر دیتے ہیں. میں یہاں سے نتیجہ ہی اخذ کر رہا ہوں کہ جو حضرت علی پاک کو بکواس کرنے والے ہیں، جو بکواس کرنے والوں کو اتنا دے رہے ہیں وہ پیار سے یاد کرنے والوں کو کتنا دیتے ہیں. تو جو ان سے محبت کرنے والے ہیں ان کو کتنا عطا کرتے ہوں گے. تو ان کی شان، ان کا مقام اعلیٰ ہے. ہمارے اہل سنت و جماعت کے سٹیجز پہ حسن پاک کا ذکر ہونا چاہیے. بہت اچھے. لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے حضرت امام حسن کی ولادت کا دن کون سا ہے، اور اگر پتہ بھی ہو تو ہم دن نہیں مناتے. ہمارے دوسرے لوگ تو اس لیے نہیں مناتے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت امام حسن نے صلح کی تھی، وہ ایک الگ معاملہ ہے. انہوں نے صلح کی تھی تو کسی مسلط کے تحت کی تھی، وہ ان کے ساتھ انہوں نے اگر صلح کی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کی ہے. تو اس میں مخالفت تو بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہم حسن پاک کا ذکر ہی نہ کریں. سیدہ زہرا پاک، اور یہ بات ذہن میں رکھیں، حضرت علی پاک، سیدہ زہرا پاک اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے تبھی راضی ہوں گے جب حسن کا ذکر بھی کیا جائے گا، حسین کا ذکر بھی. ماشاءاللہ، بے شک، واہ واہ بہت اچھا، کیا بات ہے جی. تشبیہ دوں کس سے میری کیا مجال ہے. سبحان اللہ. تشبیہ دوں کسی سے میری کیا مجال ہے، بس اتنا کہہ رہا ہوں حسن بے مثال ہے. حسن بے مثال ہے. اور پیر سید نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ آپ یاد آ رہے ہیں. سیف نقابت سے پیش کر رہا ہوں کہ زمین سے تاب فلک ہر طرف صدائے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. زمین سے تاب فلک ہر طرف صدائے حسن، بلند و برتر بالا ہوا لیوائے حسن. اور کسی بھی شے کی کمی ہے نہ آرزو نہ طلب. کلام لمبا ہے پیر صاحب، اب وقت کے دامن میں بھی گنجائش نظر نہیں آ رہی. کسی بھی شے کی کمی ہے نہ آرزو نہ طلب، نصیر فضل خدا سے ہوں میں گدائے حسن، میں گدائے حسن. آئیے کلام شامل کرتے ہیں، اسی کے ساتھ ہی مختصر سی کمرشل بریک لیں گے، پھر انشاءاللہ مولا حسین پاک کے حوالے سے گفتگو، اور آخر پر ان ساری ہستیوں سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے، ہمیں جو ہے کرنا کیا چاہیے، ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہمیں کرنا کیا چاہیے. جناب محمد وسیم اکبر نوری صاحب ہمیں جوائن کیے ہوئے ہیں. پہلا بھی کلام بہت پیارا پیش فرمایا. جی نوری صاحب اب کون سا کلام پیش فرمائیں گے؟ کربلا کے تاجداروں کے حوالے سے خوبصورت کلام توسی کے حوالے سے عاجزانہ نوکری ہے. جی. مصطفیٰ والے مرتضیٰ والے میرے وارث نے کربلا والے، کربلا والے میرے وارث نے کربلا والے. جگتے کوئی نہیں سخی اناورگا، جگتے کوئی نہیں سخی اناورگا. اے ہو سیدی
بس عطا والے، ہاں ہاں میرے وارث نے کربلا والے، کربلا والے میرے وارث نے کربلا والے، اور آل دا ذکر کر کے تر گئے نے، آل دا ذکر کر کے تر گئے نے، میرے ورگے کئی خطا والے، ہاں ہاں میرے وارث نے کربلا والے، کربلا والے میرے وارث نے کربلا والے، کہ بی بی زہرا صدیقہ منگنا، سیدہ زہرا دا صدقہ منگنا، ہاتھ میں چکنا جدوں دعا والے، ہاں ہاں میرے وارث نے کربلا والے، کربلا والے میرے وارث نے کربلا والے، اور سیدہ دا حیا او کردے نے، سیدہ دا حیا او کردے نے، جڑے بھی لوگ کنے حیا والے، جڑے بھی لوگ کنے حیا والے، ہاں ہاں میرے وارث نے کربلا والے، کربلا والے میرے وارث نے کربلا والے، آل دی ہو بھی انہاں سجدیے، آل دی ہو بھی انہاں سجدیے، ہون بندے جڑے وفا والے، ہاں ہاں میرے وارث نے کربلا والے، کربلا والے میرے وارث نے کربلا والے، اور انہیں مالک سہیل فاروقی، انہیں مالک سہیل فاروقی، اسی نوکر التجا والے، ہاں ہاں میرے وارث نے کربلا والے، اب آپ کے شہر سانگلہ ہل میں بچوں کی شاپنگ کا بہترین مرکز ABC۔ السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام۔ جی سر۔ بھائی مجھے نیو بورن بیبی ہوا ہے تو کب تک دکھاؤں؟ جی سر ابھی دکھاتا ہوں۔
हमारे यहाँ न्यू बॉर्न बेबी से लेकर 10 साल के बच्चों के लिए गारमेंट्स की तमाम वैरायटी मौजूद है। और मुझे 2 साल की भतीजे के लिए कपड़े भी दिखाएं। जी सर, ये सिलेक्शन लगी है 2 साल की, अब इधर से सिलेक्शन जा सकते हैं। अब आप अपनी पसंद का इंतखाब बजाते खुद भी कर सकते हैं। बेबी जनरल स्टोर की तमाम वैरायटी भी हमारे पास मौजूद है। जाओ जाके देख लो बेटा। अब छोटे बच्चे भी बिला झिझक अपनी मनपसंद वालिदैन के साथ और अकेले भी कर सकते हैं। कंप्यूटराइज्ड बिल, मुनासिब दाम, फिक्स रेट के साथ हमारा ये है पैगाम। जी अगर आप कोई चीज़ इसमें घर वालों को पसंद आए वापस भी हो जाएगी, चेंज भी हो जाएगी, पेमेंट भी मिल सकती है, चेंज भी हो जाएगी, क्या मर्जी आप आ सकते हैं। रेलवे गली नंबर 3, सांगला हिल, ज़िला ननकाना साहब। मोबाइल नंबर 0300 7212 658। मैट्रिक के बाद और गर्मियों की छुट्टियों